بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہی بات کہی کہ میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام کاج ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو لہذا جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے دوسرے کام بھی صحیح ہوں گے۔ تو اس لیے نماز سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں تو ان کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، جن کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں، نماز کے شرائط، ان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا، حدث سے بھی اور خبث سے بھی۔ حدث کا مطلب یہ کہ ایسی ناپاکی کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بے وضو ہونا، غسل کی ضرورت ہونا۔ تو ایک آدمی بے وضو ہو تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ ناپاک ہے، لیکن شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح غسل کی ضرورت ہونا، جس کو غسل کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی باہر سے نظر نہیں آئے گا کہ آدمی ناپاک ہے، تو اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ اور خبر یعنی ظاہری ناپاکی، بدن پر خون لگ گیا یا مرغی کی بیج یا دوسری کوئی ناپاک چیز بدن کے اوپر لگی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں خبر، ظاہری ناپاکی۔ تو بدن کا حدث سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور خبث سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی بے وضو ہے تو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ تو وضو میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ استنجا، وضو سے پہلے استنجا، یہ بھی طہارت کے اجزاء میں سے ہے، طہارت کے مبادیات میں سے ہے۔ لہذا نماز سے پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ پیشاب پاخانہ روکنے کی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے سے ہی فارغ ہو جائے۔ بلکہ فقہا نے لکھا کہ نماز کے دوران کسی کو اچانک یہ حالت پیش آ گئی، پیشاب زور سے لگ گیا یا پھر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، پاخانہ کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس صورت کے اندر وہ صفوں کے درمیان سے نکل جائے۔ اگر کنارے پر کھڑا ہے، دروازہ قریب ہے، تو اس صورت میں وہ وہی دروازے سے نکل جائے اور یہ اپنی نماز کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہے تاکہ وہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھے۔ تو اس لیے یہ اپنی نماز کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہونے کی وجہ سے مصلیوں کے سامنے سے بھی گزر سکتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے۔ اب بعض نوجوانوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب سے فراغت کے بعد قطرے نکل آتے ہیں وضو کرتے وقت یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے وقت، تو ان کو چاہیے، شریعت نے ایک چیز استبراء کی رکھی ہے جو واجب قرار دی ہے۔ استبراء کا مطلب یہ کہ آدمی اطمینان حاصل کر لے، اطمینان حاصل کر لے کہ اب پیشاب کے قطرات نہیں گریں گے، اتنا اطمینان حاصل کر لے۔ اب اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے استنجا کیا پانی سے تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں، لیکن بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے اس پر عمل کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ استبراء کریں۔ استبراء کا مطلب یہ کہ پیشاب سے فراغت کے بعد کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے پیشاب کی نالی میں اگر کچھ قطرے رہ گئے ہوں تو وہ باہر نکل آئے۔ مثلا کھنکاریں تو کھنکارنے سے بھی وہ پیشاب کے قطرات نکل آتے ہیں۔ اسی طرح بائیں پیر پر زور دے، اس سے بھی پیشاب کے قطرات نکل آتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ آدمی پیشاب کی جگہ پر ٹیشو پیپر رکھ لے،
آج کل تو ٹیشو پیپر عام ہے، تو ٹیشو پیپر رکھے اور ٹیشو پیپر رکھ کر پھر باہر نکلے، چند قدم چلے گا تو وہ جو پیشاب کے قطرات باقی ہیں وہ نکل آئیں گے، اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر نکال کر پھینک دے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ کپڑا تو ناپاک ہوا نہیں ہے ٹیشو پیپر کی وجہ سے۔ تو اس طرح اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تکلف نہیں ہے، اور اگر تکلف ہو تب بھی ایک عبادت انجام دینی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے گا، اس لیے جن کو یہ عذر ہو تو وہ اس طریقے پر عمل کرے، تو استنجا سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جب وضو کرے تو وضو کے اندر چند چیزوں کا خیال کرے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرے اور پانی زیادہ نہ بہائے، جس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اگر 3 مرتبہ دھونے سے اطمینان حاصل ہو گیا تو اب 4تھی مرتبہ دھونا یہ اسراف کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کو عمومی طور پر 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی میرا چہرہ یا ہاتھ یا پیر وہ سوکھا نہیں رہا ہوگا، تو اب 4تھی مرتبہ نہ دھوئے، چاہے گھر پر وضو کرے، گھر پر اپنی ملکیت کا پانی ہو، اس میں بھی وضو میں کوئی آدمی یا غسل میں فضول خرچی کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر وقف کے پانی میں کوئی ایسا کرتا ہے، مسجد کا پانی ہے، مدرسے کا پانی ہے، یا پھر کوئی کسی ایسی جگہ کا جہاں لوگوں نے وقف کر رکھا ہے پانی کو، تو وہاں فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی زیادہ نہ بہائے، بلکہ جب ہم چہرہ دھو رہے ہوں یا ہاتھ دھو رہے ہوں تو اس وقت پانی ہاتھ میں لے کر نل کو بند کر دیں، اور اگر کھولنا بھی ہو تو اس کو اتنا کھولیں کہ تھوڑا تھوڑا پانی گر رہا ہو تاکہ فضول خرچی نہ ہو، اور اعضائے بدن کو رگڑ کر دھوئے تاکہ کوئی عضو خشک نہ رہنے پائے۔ بعض نوجوان انگوٹھی پہننے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے اس کو حرکت نہیں دو گے تب بھی پانی نیچے پہنچ جائے گا، تو اس صورت میں انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، لہذا اس کو انگوٹھی کو حرکت دے دینا چاہیے تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے۔ اور اگر انگوٹھی تنگ ہے، حرکت نہیں دو گے تو نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر انگوٹھی کو حرکت دے کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری جزئیات ہیں۔ ایک ضمنی مسئلہ آج کل جو ہے وہ سود کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو غیر مسلم خادمائیں آتے ہیں نوکر جا کر، تو ان کو سود کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہ، تو تنخواہ کے طور پر سود کی رقم دینا بالکل جائز نہیں ہے، ورنہ آدمی کو سود لینے دینے کا گناہ ہوگا، جو قرآن میں وعیدیں ہیں اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے چونکہ آج کل جو حالات ہم جانتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو 2000 2500 3000 میں نہیں آتے تو چلو ان کو جو 4000 5000 دے دیں گے اور 2-3 ہزار اچھے پیسے دیں گے اور باقی سود دے دیں گے۔ ایسا ہرگز نہ کرے، تھوڑی مشقت اٹھانے گھر کے اندر، لیکن سود کھانے کا گناہ اپنے ذمہ نہ لیں، تو تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اور ان کا کہ تہوار آیا جیسے ہولی آئی تو اب ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایسے موقع پر کپڑوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یا علاج معالجے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر افضل یہ ہے کہ سود کی رقم مسلم غربا کو دی جائے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم زیادہ ضرورت مند ہو اور اس طرح کا ان کے یہاں کوئی موقع ہو تو تنخواہ کے علاوہ بطور انعام کے ان کو سود کی رقم دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق